بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور دھماکے کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک خوفناک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے اور دہشت گردی پاکستان آرمی خود کروا رہی ہے تاکہ امریکہ سے ڈالرز لے کے اس علاقے میں ایک اور جنگ مسلط کی جا سکے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، لہٰذا آرمی اب بہانے بنا رہی ہے امریکہ سے ڈالرز لینے کے، لہٰذا یہ ساری دہشت گردی خود کروائی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پختونوں کا خون بہایا جائے گا۔ اور بدنصیبی سے یہ نیریٹو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا بن چکا ہے کہ جو خیبر میں موجود ہیں، تحریک انصاف، منظور پشتین، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اور اس کے نتیجے میں جو نوجوان بچے ہیں خاص طور پہ تحریک انصاف کے، بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ غلاظت ہے کیونکہ یہ بچے جیسے کہا کہ 20 25 30 24 سال ان کی عمریں ہیں، انہوں نے تاریخ یہ جانتے نہیں، کتابیں یہ پڑھتے نہیں، یہ ملینیل اور زی جنریشن کے بچے، ان کو صرف سیاسی بیانیہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دے دیا گیا اور وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا ہم اسی لیے تاریخ کا پس منظر دینا چاہتے ہیں کیونکہ عمران جیو پولیٹیکلی ایک احمق آدمی ہے، اس کو کوئی تاریخ کا اور اس کی فلسفی آف ہسٹری کا اور جیو پالیٹکس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہی از اے سیمی لٹریٹ، بالکل ایبسولوٹلی ہی ہیز نو کانسیپٹ آف گلوبل اینڈ ریجنل جیو پالیٹکس۔ ایک فکسیٹڈ آئیڈیاز ہیں احمقانہ اور جاہلانہ، جس قسم کے وہ جو آپ کو بتا چکے ہیں ہم کہ جی تحریک طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنا چاہیے تاکہ سوسائڈ بامبنگ ہو تو پریس ریلیز جاری کرے، اور ٹی ٹی پی کو اٹھا کے اسی لیے پاکستان کے اندر لے کر آ گئے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ اس قسم کے خوفناک آئیڈیاز جب یہ طاقتور وزیر اعظم بن گیا تو اس نے ملک میں جو امپلیمنٹ کیے، اب اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر دوبارہ وہی دہشت گردی کی جنگ شروع ہوگی جس کو ہم پہلے ایک کسی حد تک ختم کر چکے تھے اور مکمل ختم کر سکتے تھے کہ جب امریکنز افغانستان سے نکلے۔ وہ سارا موقع ضائع کر دیا گیا، ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے ری گروپ اور ری آرگنائز ہو کے بکھیر دیا گیا اور وہ دوبارہ منظم ہو کے اب پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ مگر ضروری ہے کہ تھوڑی سی ہم ماضی کی تاریخ بتائیں کہ کیوں منظور پشتین اور عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ سے پاکستان مخالف اور پاکستان آرمی مخالف نیریٹو لے کے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی تو ابھی جوائن کی ہے نا، اس سے پہلے تو یہ سارا آرمی کے ساتھ جب یہ حکومت تھی اس وقت تو یہ سارے پرو پاکستان، پرو آرمی، پرو پیٹریوٹس تھے، ان کو آرمی سے اور آئی سے کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ تو صرف اقتدار گیا ہے تو یہ باغی ہو گئے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، 1947 میں پاکستان بنا تھا، یہ ہمارے بچوں کو یہ تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اس پاکستان میں جتنے صوبے ہیں ان میں صرف ایک صوبہ ایسا تھا کہ جس کو چوائس دی گئی تھی کہ تم انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، اور وہ صوبہ سرحد تھا، NWFP اس زمانے میں۔ اور یہاں پر خان عبد الغفار خان، جس کو باچا خان کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان کی پارٹی خدائی خدمتگار کہلاتے تھے، عوامی نیشنل پارٹی جو آج کی شکل ہے ان کی، یہ ہارڈ کور پرو انڈینز تھے، گاندھی کے دوست تھے، پرو انڈین تھے، تقریباً ہندو ہی تھے حرکتوں سے اور اپنے سارے معاملات سے، اور دوسری جانب یہ سوویت یونین کے ساتھ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ تھے۔ ان کا ہمیشہ سے آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس علاقے کے اندر ایک گریٹر پشتون ریاست بنائیں گے جس کو پشتونستان کہیں گے۔ تو پاکستان بنتے وقت انہوں نے بغاوت کر دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملیں گے، تو اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صوبہ ہندوستان کے ساتھ جائے، بھارت کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ ملے۔ اور پھر بہت بڑی کیمپین چلی یہاں پر، یعنی مسلم لیگ اور علی گڑھ سے اسٹوڈنٹس آئے، مسلم لیگ نے اپنے سینکڑوں ہزاروں بچے بھیجے، میرے والد خود اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پر آئے اور پورے صوبے میں پھیل گئے، اور انہوں نے پشتون مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ چونکہ علی گڑھ سے بچے آئے تھے، پشتو نہیں جانتے تھے، تو ایک پشتو کا جملہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ شینا صندوق واچوا، یعنی گرین ڈبے میں ڈالنا ہے تم نے، گرین ڈبے کے اندر تم نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، کیوں شاید ڈبے اس وقت مختلف ہوں گے، گرین ڈبا اور وائٹ ڈبا اس کا ہوگا کانگریس کا، ہندوؤں کا۔ تو پورے فرنٹیئر میں الیکشنز ہوئے، ووٹنگ ہوئی، ریفرینڈم ہوا، اس کے نتیجے میں 99% پشتونوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، پاکستان بن گیا الحمدللہ، یہ صوبہ پاکستان سے مل گیا آ کے، ورنہ عوامی نیشنل پارٹی یا خان عبد الغفار خان کی کوشش تھی کہ یہ بھارت سے مل جائے۔ مگر جب ان کو شکست ہوئی ریفرینڈم میں تو انہوں نے اپنی غداری اور بغاوت ترک نہیں کی، یہ نہیں کیا کہ غفار خان نے کہا کہ اب میں پاکستان کو قبول کر لیتا ہوں،
اور اب میں پاکستان میں رہوں گا. اس نے شکایت کی ہندوؤں سے کہ یار تم نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا, اب ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو اس نے قسمیں کھائیں کہ ہم اب سوویت یونین کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑیں گے. ایک سازش 47 میں ہی شروع ہو گئی تھی پاکستان توڑنے کی. لیاقت علی خان کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات, باقاعدہ بغاوت ہوئی اس وقت پاک فوج کے اندر کروائی گئی. فیض احمد فیض آپ کا شاعر جو ہے, یہ سارے شامل تھے اس کے اندر. کچھ ایک دو جنرلز بھی تھے جنہوں نے, جو کمیونسٹ اورینٹڈ تھے, انہوں نے مل کر غفار خان, باچا خان کے گروپ کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک کمیونسٹ ریولوشن, انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہاں پر ایک کمیونسٹ حکومت قائم کر لیں گے سوویت یونین کی مدد سے. اور 1947 کے بعد سے لے کر 1979 تک, جب تک سوویت یونین افغانستان میں داخل نہیں ہو گیا, تمام عرصہ یہ پیریڈ افغانستان میں جو بھی حکومت رہی وہ پاکستان دشمن حکومت تھی. وہ ہمیشہ سے بلوچستان لبریشن آرمی کو بھی سپورٹ کرتے رہے کہ بلوچستان میں بغاوتیں ہوں, اور یہ سو کالڈ باچا خان اور عوامی نیشنل پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے کہ پختونستان بنانا ہے ہم نے اور پاکستان میں بغاوتیں کروائیں. اس خان عبد الغفار خان کو پاکستان سے اتنی شدید نفرت تھی کہ جب یہ مرا ہے جا کے, تو اس نے کہا میں پاکستان میں دفن ہی نہیں ہوں گا. اس وقت سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے جلال آباد میں دفن کیا جائے. تو اس کی لاش کو پشاور سے اٹھا کے جلال آباد لے گئے, اور وہاں سوویت افغانستان میں, جب سوویت یونین وہاں موجود تھا, اس کو جلال آباد میں دفن کیا. اور اس نے کتاب لکھی اپنی, اس کی باچا خان کی کتاب نکلوائیں اور اس کی آخری لائن پڑھیں. اس کی آخری لائن میں اس نے نصیحت کی اپنے پشتونوں کو کہ کبھی پاکستان کی ریاست کو, اس کی حفاظت نہ کرنا, اس کے ساتھ وفادار مت رہنا, اور اس ریاست کو جب تک تم تباہ نہ کر لو اس وقت تک سکون سے مت بیٹھنا. یاد رکھیے گا, یہ باچا خان کی اپنی کتاب کی آخری لائن کی نصیحت ہے کہ وہ پاکستان سے دشمنی کا سبق دے کے جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی پاکستان کی ریاست کو قبول مت کر لینا. اب یہ مائنڈ سیٹ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا. اور ہم اس قسم کی قوم ہیں, اس قسم کی جاہل قوم ہے کہ اس کے نام پر ہم نے پشاور کا ایئرپورٹ رکھا ہوا ہے, باچا خان ایئرپورٹ. یعنی اس ایئرپورٹ کا نام سردار عبدالرب نشتر کے نام پہ ہونا چاہیے تھا, جو قائد اعظم کے ساتھی تھے اور جنہوں نے پاکستان بنایا, اور ہم نے اس غدار کے نام پہ رکھا ہے کہ جو پورے پاکستان کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا اور قسم کھا کے گیا کہ میں پاکستان کو توڑ کے جاؤں گا, اور اب اس کی اولادیں یہی کام کر رہی ہیں. منظور پشتین اسی نسل کا ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ 1971 کی وار کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 71 میں جب انڈیا نے مشرقی پاکستان توڑا تو انڈیا اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ دو بڑے ملک شامل تھے. ایک سوویت یونین تھا اور دوسرا اسرائیل تھا. سوویت یونین نے, آپ کو یوری بیزمنوف کا انٹرویو یاد ہے, کئی دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں, جو سوویت جاسوس تھا, جو سوویت ایجنٹ تھا انڈیا کے اندر, اس نے وہ ڈیفیکٹ کیا, بعد میں امریکہ چلا گیا. اس نے ساری کہانی بتائی کہ کس طرح سوویت یونین نے پلان کیا تھا اور اسلحہ پہنچایا تھا مکتی باہنی کے دہشت گردوں کو مشرقی پاکستان توڑنے کے لیے. تو سوویت یونین ہمارا ہمیشہ سے دشمن ملک تھا, اور 1971 میں اس نے پاکستان توڑ دیا تھا, مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کر دیا, اور آدھا پاکستان رہ گیا تھا, اور بڑی ہماری فوج شکست خوردہ تھی, مایوس تھی. ہمارا اسلحہ اتنا ضائع ہوا تھا, تباہ برباد ہو گئے تھے ہم. دنیا کا کوئی ملک ہمیں اسلحہ نہیں دینے کو تیار تھا. ہماری کوالٹی, ہمارے پاس ویپنز, ہمارے ایئر کرافٹ سب تقریباً بوسیدہ اور ختم اور پرانے ہو چکے تھے. پاکستان کا ڈیفنس انتہائی کمزور تھا. اس صورتحال میں 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ بھی کر لیا. اب انڈیا ایک نیوکلیر پاور بن گیا, پاکستان توڑ چکا تھا, نیوکلیر پاور بن گیا. اس وقت پاکستان میں بھٹو کی حکومت تھی, تو بھٹو نے نیوکلیر پروگرام شروع کرنے کا, نیوکلیر پروگرام پہلے سے شروع تھا, یہ صرف ڈاکٹر قدیر کو لے کر آیا کہ یار ایک نیا پروجیکٹ کوٹا کا شروع کروانے کے ان کو دیا. سو پاکستان ناؤ ہیڈ اے سیریس پرابلم کہ جی ہم ایک کمزور ملک بھی ہیں, ملک ٹوٹ بھی چکا ہے, ہم گھیرے میں بھی آئے ہوئے ہیں, دنیا کا کوئی ملک ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا. اس صورت میں افغانستان کے اندر سردار داؤد اور ظاہر شاہ کی اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان میں مسلسل بغاوتیں کروا رہے تھے. تو یہ بچوں کو آج کی تاریخ نہیں معلوم کہ بلوچستان میں پہلا ملٹری آپریشن ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا. مطلب پہلا نہیں, ایک بڑا آپریشن, پہلے بھی ہو چکے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن کروایا بلوچستان میں. جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی بلوچستان میں آپریشن کیوں کر رہی ہے, یہ آپریشن پرانے چل رہے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے, آج کے نہیں ہیں. بھٹو نے, جو سو کالڈ ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کا سربراہ تھا, اس نے بہت بڑا ملٹری آپریشن کروایا, جس کے نتیجے میں مری قبائل کے اندر اور مینگلز کے اندر جو بغاوت برپا ہوئی ہوئی تھی اس کو کچلا گیا. اور وہ سارے کے سارے, خیر بخش مری اور یہ سارے جتنے لوگ تھے, یہ سوویت افغانستان سے سوویت یونین کے ذریعے مدد لے کر پاکستان کے اندر بغاوتیں برپا کر رہے تھے.
جو بعد میں یہی کام اکبر بگٹی نے کیا مشرف کے زمانے میں. لوگ کہتے ہیں جی مشرف نے بگٹی کو مار دیا. اگر مشرف نے بگٹی کو مارا تو اس سے پہلے بھٹو نے بھی مریض کے خلاف آپریشن کیا تھا. جیسے کہا کہ یہ ایوب خان اور اس سے پہلے کے زمانے سے آپریشن چلے آ رہے ہیں, اچانک مشرف نے نہیں کر دیا تھا کوئی. اس کی ہسٹری سمجھیں کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا تھا. سو 1979 میں ایکچولی سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو گیا. اب ذرا صورتحال پاکستان کی دیکھیں کیا ہے. ایک طرف انڈیا ہے جو نیوکلیر ویپن سٹیٹ بن چکا ہے, اور ایک طرف سوویت یونین ہے جس نے چند سال پہلے ہی تقریباً 9 سال پہلے پاکستان توڑا تھا. اور سوویت یونین کھل کے اعلان کر چکا تھا کہ ہم گرم پانیوں تک آئیں گے, یعنی دوسرے لفظوں میں بلوچستان میں سے ہوتے ہوئے ہم نے گوادر تک کیپچر کرنا ہے اور پاکستان کو توڑنا ہے. ایک جانب سوویت یونین کھڑا ہے, ایک جانب انڈیا جو نیوکلیر ویپن سٹیٹ بن چکا ہے, اور پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کیا کرے. اور ایسے میں 40 لاکھ مہاجر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں, اور جو انڈین انٹیلیجنس را, سوویت انٹیلیجنس KGB اور افغان انٹیلیجنس خاد پورے پاکستان میں دہشت گردی کروا چکے ہیں. اور اس وقت انڈیا بالکل تیار تھا کہ جی اب سوویت یونین افغانستان میں آ گیا ہے اور دونوں طرف سے ہم کرش کر کے پاکستان کو چند مہینوں کے اندر ہی پاکستان ہم ختم کر دیں گے. اور وہ کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس فوجی طاقت ہی نہیں تھی. یہ جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ تھا. اب یہ وہ ظاہر ہے کہ اگر 50 لاکھ ریفیوجیز آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بھیجے ہیں وہ نہیں, آپ نے ویزا دے کے بلایا ہے نہیں, وہ تو جنگ کی وجہ سے آپ کے پاس آ گئے, تو ان کو سنبھالنا تو ہے آپ نے. دوسری جانب آپ کو سوویت یونین کے ٹینک پشاور کے قریب خیبر تک پہنچ چکے تھے, چمن تک آ چکے تھے. آپ کو سوویت ٹینک, سوویت سولجرز کھڑے ہو کر تھریٹ کرتے تھے کہ اب ہم پشاور لے لیں گے اور ہم بلوچستان سے ہوتے ہوئے گوادر پاکستان کیپچر کر لیں گے, توڑ دیں گے بلوچستان. اب اس صورتحال میں پاکستان کا ایک حکمران کیا کرتا, آپ مجھے بتائیں. پاکستان نے ظاہر ہے ایک سنجیدہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سوویت یونین کو افغانستان میں روکنا ہے. اور جب سوویت یونین کو روکنا ہے وہاں پر, تو آپ یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے, آپ کو اتحادی تلاش کرنے. اس وقت چین جو پاکستان کا پرانا دوست تھا, وہ بھی سوویت یونین کے خلاف تھا. سوویت یونین کے خلاف تھا. آج چین اور روس کی دوستی ضرور ہے, اس وقت سوویت یونین تھا, اور چین اور سوویت یونین آپس میں دشمن تھے. امریکہ سوویت یونین کا دشمن تھا. پورا عرب ممالک اور سعودی عرب اور کویت اور قطر, یہ جو سارا امریکن بلاک والے سعودی عرب تھے جن سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات تھے, یہ سوویت یونین کے خلاف تھے. عراق, سیریا اور لیبیا یہ سوویت یونین کے دوست تھے, یعنی مسلمان دنیا بھی تقسیم ہوئی بھی تھی. تو اس وقت جنرل ضیاء نے, جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان مجاہدین, اور افغان مجاہدین کی تربیت پہلے بھٹو نے شروع کروائی تھی. 1975 میں گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود اور مجاہدین کو بلا کے ٹرین کیا گیا تھا چراٹ میں, اور ان کو بھیجا گیا تھا تاکہ جو پختونستان اور بلوچستان میں بغاوتیں ہو رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان کے اندر ہم کمیونسٹ حکومت کے خلاف تھوڑی بغاوت برپا کروائیں. تو یہ پلاننگ پرسوں سے ہو رہی تھی, ضیاء نے نہیں کی تھی. ضیاء نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ اگر اب سوویت آ گیا ہے, اندر یونین آ گیا ہے, تو ہم ادھر انڈیا تھریٹ کر رہا ہے, سوویت یونین یہاں ہے, اب ہم نے دونوں کو پیچھے دھکیلنا ہے. کیسے دھکیلیں گے؟ اب اسٹریٹجی بنائیں. اب یہ فیصلہ تھا اصل, جس کو کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان امریکہ کی جنگ میں کیوں چلا گیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور فوحش الزام اور کیا ہو سکتا ہے. وہ شخص ایسی بات کرے گا جس کو نہ جیوگرافی پتا ہے, نہ ہسٹری پتا ہے, نہ وہ جیو پالیٹکس کو جانتا ہے, نہ وہ اس ملک کا سربراہ ہے, نہ اس کو بڑے فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم سوویت یونین کو افغانستان میں چھوڑ دیتے تو آپ مجھے بتائیں پاکستان کتنا عرصہ قائم رہتا. پھر آپ کہتے ہیں یار کچھ تو کرنا تھا نا, پاکستان کو تم نے تباہ کروا دیا, کیونکہ ایک طرف انڈیا ایک طرف سوویت یونین, انہوں نے کتنا انتظار کرنا تھا مغربی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں جنگ افغانستان کے اندر ہی لڑنی تھی, ورنہ وہ جنگ پاکستان کے اندر لڑی جاتی. تو جنرل ضیاء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان مجاہدین کی مدد کریں گے. اب دنیا کے دوسرے ملکوں سے بات کی گئی. چائنا نے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ بھیجا, پیسے بھیجے, چائنا نے بھیجے بہت بڑی تعداد میں کلاشنکوف رائفلیں, اور کیونکہ سارا جو سوویت اکوپمنٹ تھا وہ چائنا کے پاس تھا. امریکن تو رشین اکوپمنٹ استعمال نہیں کرتے تھے, افغانستان میں سارا رشین اکوپمنٹ تھا, تو اس کی کاپیز چائنا بنایا کرتا تھا. ایمونیشن اینڈ راکٹ لانچرز اینڈ RPGs اینڈ ملٹی بیرل 122 ملی میٹر راکٹس اینڈ لینڈ مائنز اینڈ آل, یہ سب چائنا سے آنی شروع ہوئی. اور جتنے بھی عرب ملک تھے, سعودی عرب تھا, قطر تھا, کویت تھا, انہوں نے کروڑوں روپیہ دینا شروع کیا. ان کی جو ریڈ کریسنٹ آرگنائزیشنز تھیں, ریڈ کراس تھے, NGOs تھیں, وہ کھلی یہاں پہ. ریفیوجیز, مہاجروں کو سنبھالنے لگے پورے پاکستان میں. امریکنز نے
پاکستان جنرل مشرف کو $400 ملین دیے کہ جی آپ کے لیے ہم یہ لے کر آئے. تو جنرل مشرف نے یہاں پہ کمال کا کام کیا. مطلب یہ ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار دس. یہ کام جو جنرل مشرف نہیں کر سکے بعد میں, کمال کا کام کیا کہ انہوں نے وہ جو $400 ملین اٹھا کے امریکیوں کے منہ پر مارے. تاریخی جملہ ہے ان کا, when he said it's peanuts. یہ بالکل مونگ پھلی ہے, ہم قبول ہی نہیں کرتے اس کو. امریکنز پریشان ہو گئے کہ جی اب آپ کیا بتائیں, کیا چاہتے ہیں آپ. جنرل ضیاء نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کریں تو پاکستان کے دفاع کو مضبوط کریں. ہم کو F-16 دیں, ہم کو ماڈرن ٹینک اینڈ اکوپمنٹ اور ویپنز اور ایمونیشن اور سپلائیز جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں دیں, اور ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ہمیں, بلینز آف ڈالرز ہمیں دیں کہ تاکہ ہم اپنے فضا کو اپنے دفاع کو مضبوط کر سکیں. پھر ہم سوویت یونین کو روکیں گے, اور یہ ساری جنگ ISI کرے گی. CIA کو اجازت نہیں ہے کہ دریائے سندھ کے ویسٹ سائڈ پہ جا سکے. یعنی سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. امریکنز کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو اس وقت F-16 ملے. یعنی ہمیں جو F-86 سیبر جو ہمارے پاس کورین وار کے 50 وار کے تھے, اس کے بعد پہلی مرتبہ جو ہمیں جدید امریکن ایئرکرافٹ 80s میں ملا F-6 جو آج تک ہم چلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج تک انڈیا پہ دہشت آ رہی ہے, ان پرانے F-16 کی وجہ سے بھی جو 84 میں ہم کو ملے تھے. اور جو بلینز آف ڈالرز ہمیں اور ملے, جنرل ضیاء نے وہ سارا پیسہ ڈائریکٹ کیا. ایک طرف ڈائریکٹ کیا روس کو تباہ کرنے کے لیے, افغان مجاہدین کو اسلحہ اور اکوپمنٹ اور سپلائیز دی. دوسرا پیسہ ڈائریکٹ کیا پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو بلڈ کرنے کے لیے. یس, پورا پاکستان کا نیوکلیئر اینڈ میزائل پروگرام جو فنیشنگ ٹچ ہے, جو ضیاء کے مشہور الفاظ تھے کہ وی آر ون اسکرو ڈرائیور اوے فرام دا بام, وہ سارا امریکن فنڈڈ تھا. امریکیوں کو ہم نے بیوقوف بنایا, ہم نے امریکیوں کو الو بنایا. اس کو کہتے ہیں نیگوسیشنز, اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک تھنکنگ اور پلاننگ. آپ کو مشہور انٹرویو جنرل ضیاء کا یاد ہے کہ ایک امریکن جرنلسٹ آ کے جنرل ضیاء سے کہتا ہے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم سے, اور آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں, اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, اور آپ سویلین ٹیکنالوجی کے لیے آپ کر رہے تھے. جنرل ضیاء نے کیا اسمارٹ جواب اس کو دیے تھے, اور کیسا رسوا کیا تھا اس کو, اور کیسا الو بنا تھا. آخر میں کہا تھا پاکستانی از اے ویری اسمارٹ پیپل اینڈ فریڈم ہیو نو کاسٹ نو پرائس. یہ بریلینس تھی جنرل ضیاء کی. اور دوسری جانب انہوں نے پھر اس پیسے کو ڈائریکٹ کیا خالصتان کی موومنٹ کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ کو یاد, بچوں کو نہیں یاد ہوگا, لیکن 80s میں خالصتان تحریک آسمان پر تھی. اندرا گاندھی کو سکھوں نے قتل کیا تھا, کیونکہ ان سکھوں کو تیار کی پوری خالصتان کی تحریک, پورا پنجاب انڈیا کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا. اور دوسری جانب کشمیر, جہاد آزادی کشمیر کو جنرل ضیاء نے سپورٹ کیا. پوری کشمیر میں زبردست تحریک آزادی بھڑک اٹھی تھی, جس کے نتیجے میں انڈیا کے ہاتھ سے کشمیر نکلنے والا تھا. یعنی اسٹریٹجی دیکھیں آپ کہ ایک طرف خالصتان کو سپورٹ کیا, ایک طرف کشمیر جہاد کو کر کے انڈیا کو پیچھے ہٹایا. انڈیا کا جو تھریٹ تھا پاکستان کے خلاف وہ ختم ہو گیا. پھر سوویت یونین کو پیچھے دھکیلا, اس کو وہاں پھنسا دیا کہ وہ پاکستان کے اندر داخل نہ ہو سکے. پھر امریکنز کو بیوقوف بنایا, F-16 جو جدید ہتھیار لیے. پھر امریکن سے پیسہ لے کر پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام بلڈ کیا. مجھے بتاؤ یار, اس سے بہتر کوئی اسٹریٹجی پاسبل ہے؟ دنیا کا مسلم دنیا کا کوئی لیڈر اتنی بریلینٹ اسٹریٹجی نہیں بنا سکتا تھا پاکستان اور امت کے دفاع کے لیے جو جنرل ضیاء نے بنائی. اور آج یہ بے غیرت اور بے شرم کہتے ہیں کہ ضیاء نے امریکہ کی جنگ لڑی, ضیاء نے کلاشنکوف لے آیا, ضیاء ڈرگز لے کر آ گیا. مطلب بالکل ہی بے شرم اور پاگل لوگ ہیں. نہ جیو پالیٹکس سمجھتے ہیں, نہ گریٹ گیم سمجھتے ہیں, نہ مسلم دنیا کے پاکستان کا کردار سمجھتے ہیں, نہ تھریٹ جو پاکستان کو تھے اس کو سمجھتے ہیں. سو دس واز دی ہسٹری آف فرسٹ افغان وار جو ہم نے سوویت یونین کے خلاف لڑی. یہ اس لیے لڑی ہم نے, وہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں تھی, امریکہ سے ڈالر لے کے جنگ نہیں کی تھی ہم نے جنگ اپنے دفاع کے لیے کی تھی. امریکہ کو بیوقوف بنایا تھا, پاکستان کا دفاع مضبوط کیا تھا, پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنایا تھا, انڈیا کو پیچھے دھکیلا تھا, مسلم دنیا کی قیادت لی تھی. انہوں نے چین کے ساتھ بھی جب کام نیگوشیٹ کیا جنرل ضیاء نے, تو کہا کہ ہم جنگ تو لڑیں گے لیکن آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اوغور مسلمانوں کو, سنکیانگ کے مسلمانوں کو ہم حج کروانے کے لیے راستہ دیں. یعنی اس معاملے میں بھی انہوں نے چائنا کے مسلمانوں کو بھولے نہیں, ان کے لیے بھی راستہ نکال لیا. لاکھوں کی تعداد میں پھر چین کے مسلمان پاکستان آتے تھے, راولپنڈی, اسلام آباد. یہاں پہ 2 بڑے بڑے گیسٹ ہاؤس ان کے بنائے گئے تھے, کاشغر ہاؤس اور کھوتن ہاؤس. یہاں پر ان کو ویزے دیے جاتے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا, پھر ان کو جہاز میں بٹھا کے حج پہ بھیجا جاتا, پھر وہ حج سے واپس آتے, پھر اسی یہاں سے بسوں میں ان کو دوبارہ چائنا بھیجا جاتا کراکرم ہائی وے کے ذریعے. ان کو اجازت تھی کہ پاکستان میں آ کے وہ تجارت کریں, وہ اپنے ساتھ سلک اور سلور اور جو بھی اپنی چیزیں بناتے تھے, ہینڈی کرافٹس وغیرہ وہ لے کر آتے تھے, راولپنڈی میں وہ بیچتے تھے پاکستانیوں کو, پیسہ کماتے تھے, حج پہ جاتے تھے, واپس آتے تھے. ایک راستہ کھل گیا تھا ہمارا چین کے ساتھ, یہ جنرل ضیاء نے کیا تھا.
چین کے ساتھ اس وقت انہوں نے اسٹریٹجک معاہدہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو روکیں گے اور ہمارے دفاعی تعلقات بھی تھے، لیکن چین کے مسلمانوں کے لیے راستہ نکال دیا. اس کو کہتے ہیں گریٹ تھنکنگ. کوئی وجہ تھی کہ پھر جنرل ضیاء کو پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دشمنوں نے مل کر شہید کیا، ان کو روکا گیا. وہ پاکستان کے لیے کوئی شاندار کام کر رہے تھے کہ ان کو روکا گیا. پھر آئی 90s کی دہائی جس میں کنفیوژن اور پینک، ساری ڈیموکریسی تھی، سارا بار بار حکومتیں بدلتی نہیں، بے نظیر نواز، کرپشن، چوری، ڈاکو، مسٹر 10%، غلاظت، پورا افغانستان تباہ ہو گیا اس پیریڈ کے اندر. افغان جہاد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، خالستان کی تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جہاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گیا. وہ مشہور قصے کہانیاں آپ نے سنی ہے کہ بے نظیر کے دور میں کس کنجر نے، استغفر اللہ، کس کمینے نے سکھوں کی لسٹیں اٹھا کر انہوں نے پورے بھارتی انٹیلیجنس کو دے دی اور سکھ تحریک کو راتوں رات ختم کر دی گئی، چونکہ پاکستان سے کسی نے بغیرت نے لسٹیں اٹھا کے دے دی تھی، جو بے نظیر کا دور تھا. اس طرح ہم نے وہ ساری کامیابی جو ضیاء کے دور میں حاصل کی تھی وہ ہم نے ضائع کر دی. اور پھر 99 آ گیا جس میں جنرل مشرف آ گئے، اور پھر 9/11 ہو گیا. اب یہ ایک اور صورتحال بن گئی. 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا افغان طالبان کے خلاف کہ جی القاعدہ ادھر ہے، دہشت گرد ادھر ہے. اب اس صورتحال میں پاکستان کیا کرتا؟ اگین انڈیا نے فورن امریکنز کو آفر کر دی کہ جی ہم آپ کو بیسز دیتے ہیں، آپ انڈیا میں آ کے اڈے بنائیں، اور اصل دہشت گرد پاکستان ہے، بامبنگ کرتے ہیں پاکستان پر. انڈیا نے فوراً اپنی اگریسو ڈپلومیسی استعمال کر کے کوشش کی کہ امریکہ کی اس پوری طاقت کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرا دیا جائے. اب مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کا لیڈر کیا کرتا؟ اٹ واز انفارچونیٹ فار مشرف کہ ہی واز دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. مشرف سے صرف یہی بات کا اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی انہوں نے امریکنز کے ساتھ جنرل ضیاء کی طرح نیگوشیٹ نہیں کیا، ٹھیک، مگر دنیا کی کوئی طاقت امریکہ کو اس وقت افغانستان میں جانے سے نہیں روک سکتی تھی. اگر پاکستان روکتا تو پاکستان پر بمباری ہوتی، ہم پر سینکشنز لگتی، ہم پر پابندیاں لگتی، ہم کو ایران کی طرح، نارتھ کوریا کی طرح وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے، القاعدہ کا ساتھی بنا دیتے. پھر پاکستانی قوم نے ضیاء کو، مشرف کو گالیاں دینی تھی کہ دیکھیں جی افغانستان کو بچانے کے چکر میں آپ نے پاکستان تباہ کرا لیا. وہ سچویشن اتنی خطرناک تھی کہ اس میں اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جیسے کووڈ آیا، پوری دنیا سے باہر سے کووڈ آیا، عمران حکومت لیٹ گئی زمین پر، کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ یا بل گیٹس کے ساتھ، جو حکم آیا نافذ کیا، حتیٰ کہ پوری قوم کو زہریلے ٹیکے لگا کر سزائے موت سنا دی. کیا امریکہ نے، کیا عمران نے ورلڈ اکنامک فورم کے آگے غلامی قبول نہیں کی؟ کیا لیٹ نہیں گئے؟ کیوں ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نہیں، ہم آپ کی پالیسی ڈپلوائے نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، mRNA انجیکشن جعلی ہیں اور یہ بھی بنے ایکسپیریمنٹل ہیں اور ہم ایکسپیریمنٹ. انہوں نے تو کوئی ریزسٹ نہیں کیا. ایک حکمران کے لیے اس وقت مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ باہر سے آنے والا پریشر آپ کتنا سسٹین کریں گے. بعض غدار ہوتے ہیں، بعض سمجھدار ہوتے ہیں ضیاء کی طرح، بعض غدار اور جاہل ہوتے ہیں عمران کی طرح، اور بعض سنسیئر پیٹریوٹ ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں کہ یار ہم کریں تو کیا کریں، جیسے مشرف تھا. تو مشرف ہیڈ نو چوائس. وہ ایک فون آئی، امریکن نے کہا صرف زیادہ سے زیادہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ مشرف کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو بٹھاتے، قوم سے مشورہ کرتے، پارلیمنٹ لاتے، آرمی کو جمع کرتے، پھر کہتے، پھر ان 10 شرائط میں سے ایک مانتے، 2 مانتے. ہی کوڈ ہیو بارگینڈ ہارڈ. انہوں نے بارگین نہیں کیا، مگر نیٹ ریزلٹ وہی ہونا تھا جو ہوا کہ امریکنز آپ کو رونتے ہوئے آپ کے اوپر سے گزر کے افغانستان چلے گئے. انہوں نے جانا ہی جانا تھا. اور پاکستان میں ایک تھنکنگ اس وقت یہ تھی کہ جی امریکنز پاکستان کو بچاؤ، اگر وہ افغانستان جاتے ہیں تو ان کو جانے دو، جس طرح سوویت یونین پہلے وہاں تباہ ہوا تھا، امریکنز بھی تباہ ہو جائیں گے. اور یہ بات 20 سال بعد ثابت ہو گئی کہ وہ بھی تباہی ہو گئے وہاں پہ جا کے. افغان طالبان کی حکومت کو اس انٹرنیشنل پریشر میں نہیں بچایا جا سکتا تھا. افغانس کو بھی پتا تھی یہ بات، پوری دنیا جب آ گئی، چڑھ گئی نیٹو سمیت ان کے اوپر، تو وہ ان کی حکومت نہیں بچائی جا سکتی. سو پاکستان کیوں اپنے آپ کو تباہ کروائے افغان حکومت کو بچانے کے لیے جو ویسے ہی نہیں بچائی جا سکتی تھی. سو افغانس پہاڑوں میں چلے گئے، تحریک مزاحمت شروع ہو گئی، اور امریکنز ہمارے اوپر سے لٹرلی ہمیں رونتے ہوئے گئے. یعنی آپ اجازت دیتے یا نہ دیتے فرق ہی نہیں پڑتا تھا. اس وقت اتنی بڑی مائٹ تھی ان کی کہ پاکستان کے لیے ان کو روکنا، مزاحمت کرنا کس لیے، مطلب ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، کیپیسٹی نہیں تھی. پاکستان بولڈ وہ فلیٹ کر دیتے پاکستان کو، اور پھر اوپر سے گزر جاتے ہیں ہمارے. سو وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. مشرف کو میں الزام نہیں دیتا ہوں اس کا، بہت مشکل صورتحال تھی وہ. اگر زرداری اس وقت لیڈر ہوتا ہے، یا نواز ہوتا ہے، یا عمران ہوتا، تو سوچیں وہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن پالیسیز اگری کر کے آتا. جیسے کورونا کے معاملے میں بھی، کووڈ ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے، عمران والوں نے کیا، یا زرداری نے کیا ہے سندھ میں. سو اب جب افغانستان میں امریکنز داخل ہو گئے تو اس وقت امریکنز نے پاکستان کو دھوکہ دیا، جو چیز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا. وہ کہنے آئے تھے کہ ہم آئے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے اور القاعدہ کے خلاف. امریکنز کے ساتھ فورن انڈین وہاں پہنچ گئے،
ظاہر ہے جب امریکن پہنچے وہاں پہ تو فوراً انڈین پہنچ گئے، اور انڈینز نے موقع کا فائدہ اٹھا کے ٹی ٹی پی بنا دی، تحریک طالبان پاکستان، جو 2003-04 میں انہوں نے فنڈنگ کر کے پاکستان کے ٹرائبل ایریا سے، اور جو ہمارے یہاں کا دیوبندی ایلیمنٹ ہے فضل الرحمان کے گروپ کا، سمیع الحق اور فضل الرحمان کا ایلیمنٹ، کیونکہ اجیت کمار ڈوول جو دارالعلوم دیوبند انڈیا کو استعمال کیا انہوں نے پاکستانی دیوبند سے رابطہ کرنے کے لیے، انہوں نے ملیٹنٹس بنائے اور پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اب یہ کہنا، اب ظاہر ہے کہ جب ٹرائبل ایریاز کے اندر جنگیں شروع ہوئیں، افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو القاعدہ یہ ساری جتنے بھی تھے، اسامہ بن لادن والے اور القاعدہ اور تکفیریز اور خوارج اور وہ سارے ایلیمنٹس پاکستان میں داخل ہوئے۔ مشرف نے اس علاقے میں فوجیں داخل کر دیں، اور ظاہر ہے ٹرائبل ایریاز میں پھر ایک ہمارا تصادم ہوا ان کے ساتھ۔ امریکنز کی افغانستان میں پریزنس کے سائے میں، ان کی چھتری میں، انڈینز نے وہاں پر ایک پورا نیٹ ورک بچھا دیا پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجنے کے لیے، جیسے پہلے خاد یا کے جی بی یا افغان انٹیلیجنس بھیجا کرتی تھی، اب بھی اسی طرح افغان انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس اور سی آئی اے، جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ اینڈ را، ان سب نے، موساد، ان سب نے مل کر پاکستان کے اندر دہشت گرد بھیجا۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں جو حملہ ہوا تھا، اس میں ایک دہشت گرد مارا گیا تھا جس کے پیچھے وہ ٹیٹو بنا ہوا تھا شیطانی قسم کا، کہ جو اسرائیلی آرمی اور امریکن آرمی سی آئی اے والے یوز کرتے۔ تو وہ ایلیمنٹس پاکستان میں داخل ہو کر انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی۔ اب جب دہشت گردی ہوئی، اب چونکہ پاکستان ٹیکنیکلی امریکن ایلائی تھا، لہٰذا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا، جو آج ایگزیکٹلی عمران کر رہا ہے کہ یہ امریکن آرمی ہے، ڈالروں کے لیے لڑ رہی ہے، ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کے مجاہد ہیں، تھے وہ را کے ایجنٹ، تھے وہ خوارج، ان کو انڈیا نے پے کیا تھا پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن جو نیریٹو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان آرمی امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، ٹرائبل ایریا میں ہمیشہ صدیوں سے جو نظام چل رہا تھا کہ یہاں قبائلی ملک ہوا کرتے تھے، ایلڈرز ہوتے تھے، مشر ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، جن کی باتیں سنی جاتی تھی، ٹی ٹی پی نے آ کے سب کو قتل کر دیا، پورے ٹرائبل، تمام ٹرائبز کے بڑے ختم ہو گئے، آل ایلڈرز ور کلڈ۔ جب ایلڈرز ہی ختم ہو گئے، قبائلیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا، اس بات کے باوجود کہ وہ ہتھیار رکھتے تھے اور قبائلی علاقہ تھا، لیکن سارے قبائلی علاقے یرغمال بن گئے ایک ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد خوارج گروہ کے ساتھ، وہ سارے علاقوں پہ ان ٹی ٹی پی کا قبضہ ہو گیا۔ اور ٹی ٹی پی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان علاقوں میں پاکستان آرمی داخل ہو۔ اب ظاہر ہے جب پاکستان آرمی داخل ہوتی تھی، تصادم ہوتا ہے، پاکستان آرمی نے ربد الفساد اور ضرب العزم اور یہ سارے آپریشن ٹی ٹی پی کے خلاف جب کرنے شروع کیے، انہوں نے کاؤنٹر پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو امریکن آرمی ہے، امریکیوں کے کہنے پر بمباری کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب گھروں میں لڑائی ہوگی تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا۔ ظاہر ہے ٹی ٹی پی والے بھی ذبح کرتے پھر رہے تھے مسلمانوں کو، سارے بزرگ اور مشر ذبح کر دیے، سارے علماء کو قتل کر دیا جنہوں نے ان کے خلاف بات کی، تو لڑائی تو ہوئی۔ اب جو ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی والے اور منظور پشتین ٹائپ گینگز جو پروپیگنڈا، پھر ٹی ٹی پی ٹائپ گینگز، پھر جماعت اسلامی ٹائپ گینگز وہاں پہ، پھر ایم ایم اے کی ساری آرگنائزیشن جو ایم ایم اے کی حکومت میں شامل تھیں، ان سب کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ پاکستان آرمی امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حالانکہ ہم نہ تو افغانستان کے اندر لڑ رہے تھے، نہ ہمارا کوئی افغان جنگ سے کوئی تعلق واسطہ تھا، نہ ہم افغان طالبان کی مدد کر رہے تھے، نہ ہم امریکنز کی مدد کر رہے تھے افغان طالبان کو ختم کرنے کے لیے، ہم صرف اپنی سرحدوں کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ امریکہ کی جنگ کر رہے ہیں، اور آج تک کہا جا رہا ہے۔ یعنی ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جو بلاسٹ ہوا، اس میں بھی یہی پروپیگنڈا بنایا گیا کہ جی یہ دھماکہ تو آرمی نے خود کرایا ہے تاکہ دہشت گردی کی جنگ دوبارہ شروع ہو۔ کیوں یہ پروپیگنڈا نیریٹو کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران ہزاروں کی تعداد میں ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لا کے ٹرائبل ایریا میں آباد کر چکا ہے۔ اب جب آرمی ٹرائبل ایریا میں ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو ٹی ٹی پی کو برا لگتا ہے، اور یہی ڈیمانڈ منظور پشتین کی ہے۔ دونوں کی ایگزیکٹ سیم ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ نے قبائلی علاقوں کو ضم کیا ہے پشاور کے ساتھ یا فرنٹیئر صوبے کے ساتھ یا خیبر کے ساتھ، اس ضم کو ختم کریں، دوبارہ قبائلی سٹیٹس بنائیں اور پاکستان آرمی کا داخلہ یہاں منع کر دیں، تاکہ یہ سارے علاقوں پر یہ تحریک طالبان کے جہنمی کتے اپنی حکومت بنا کر آزاد حکومت کا اعلان کریں۔ یہ پلان ہے ان کا، اور اس میں منظور پشتین ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں اب تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اس ڈیمانڈ میں، اور اے این پی تو پہلے ہی شامل تھی اس کے ساتھ، اور جے یو آئی تو ویسے ہی خوارج کے ساتھ ہی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ صورتحال جو بنی ہے، اس میں کیا پاکستان آرمی جو اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ کر رہی ہے، اس وقت امریکن ہے ہی نہیں اس خطے میں، ہم نے تو کوئی امریکنز کو بیسز نہیں دیے، نہ کوئی امریکن ڈرونز ہے یہاں پہ جو اڑا ہو یہاں پاکستان کے اندر۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کے اندر بیسز دے رہی ہے افغان طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور پاکستان آرمی کو ڈالر چاہیے، اس لیے پاکستان آرمی خود دہشت گردی کر کے امریکن سے کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں پیسے دیں اور ڈالر دیں تاکہ ہم مزید جنگ کریں، یہ
اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جہنمی کتوں کی طرف سے اور سیپریٹسٹ اور پختونستان والوں کی طرف سے لاروبر افغانستان والے جو ڈرامہ کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک ڈس انفارمیشن اور جھوٹا پروپیگنڈا، جس میں عمران خان بھی شامل ہو گیا، جس میں اب عمران شامل ہو گیا، اسی جھوٹے پروپیگنڈے کو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کہ مشرقی پاکستان کو بھول جاؤ گے تم لوگ۔ تو یہ ساری انوائرمنٹ یہ بتانا ضروری آپ کو اس لیے تھا کہ پاکستان نے کبھی بھی جو افغان جنگ ہم نے لڑی، افغان جہاد سوویت یونین کے خلاف کیا، وہ ہماری جنگ تھی۔ ہم نے استعمال کیا پوری دنیا کو، اپنا ایٹمی پروگرام بنایا، ڈیفنس مضبوط کیا، افغان طالبان کو آزاد کروایا۔ اگر سوچیں، اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ دوسرا بھی تو بتائے نا کہ اگر سوویت یونین افغانستان میں رہ جاتا تو آج پاکستان کیا کرتا، آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا۔ آج پوری دنیا میں جو سی پیک بن رہا ہے اور اتنا بڑا دنیا کھل گئی ہے، اتنا بڑا لینڈ ماس سینٹرل ایشیا کا آزاد ہو گیا ہے، وہ نہ ہوتا، ایسٹرن یورپ آزاد نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ بھی تو بتاؤ نا کہ جی امریکہ سوویت یونین بیٹھا ہوتا، آج بھی کولڈ وار چل رہی ہوتی۔ بالکل ایک ڈفرنٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں پوری دنیا کی، نہ سی پیک ہوتا، نہ چائنا، نہ پاکستان کا یہ ریلیشن شپ، نہ دنیا اس طرح کھلتی۔ یہ بڑے گیم ہوتے ہیں جیو پالیٹکس کے، گریٹ گیمز ہوتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو پہلے برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان تھا۔ یہ گیمز کھیلنے پڑتے ہیں آپ کو۔ آپ ہر وقت صرف چرس، افیون، ڈرگ اور دو دھماکوں کے چکر میں، جس کو چرچل نے کہا تھا کہ دس از دی کاسٹ آف دی امپائر، جب آپ کی بڑی بڑی جنگیں لڑتے ہیں آپ تو آپ کو بندے مرتے ہیں آپ کے، لیکن یہ امپائر بنانے کے اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں طاقت بنانے کے لیے یہ کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے ٹو پلے دا بگر گیم۔ لیکن گھٹیا کمینے ذلیل لوگ یہ گیم نہیں کھیل سکتے۔ اس کے لیے آپ کو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز قسم کے حکمران چاہیے، وہ جو بڑا گیم کھیلنے کی جرت رکھتے ہوں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، جو آپ کو بتا دیا کہ امریکنز اب اس خطے میں پاکستان ان کے ساتھ مل کر کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، نہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ دوبارہ سے امریکنز کے ساتھ مل کے کس کے خلاف امریکنز کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اگر ہمیں ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی ٹی ٹی پی کے خلاف لڑنے کے لیے، یا بی ایل اے کے خلاف لڑنے کے لیے، یا ہمیں ڈرونز چاہیے، یا سیٹلائٹ امیجز چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ جو عمران نے جہالت کی ہے باجوہ ڈاکٹرن کے تحت، اور فیض نے نیگوشیٹ کر کے انصاروں کو واپس لا کے آباد کر دیا ہے، اب پریکٹیکلی ڈیلی 20-25 لوگ ہمارے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں حملے ہو رہے ہیں۔ اور یہ اگین میں بتا دوں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی جب ہماری حکومت تھی تو یہ دہشت گردی کے حملے نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ، دیز ایڈیٹس، ہزاروں حملے ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جیل توڑے گئے، بنو کی اور ڈیرہ اسماعیل خان کا جیل توڑ کے ہزاروں کی تعداد میں نکال کر لے گئے، اور یہ کہتے ہیں جی ہماری دور حکومت میں تو کوئی حملے ہی نہیں ہو رہے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں افسر و جوان شہید ہیں، پولیس کے افسر و جوان اور ایف سی کے افسر و جوان شہید ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو حملے ہی کوئی نہیں ہو رہے تھے۔ مطلب پاگل ہیں یہ لوگ، کیا مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں؟ ان کو کچھ ہی یاد نہیں ہے۔ ایک پشاور کا دھماکہ ہو گیا تو فوراً بیانیہ بنا دیا کہ جی ہماری حکومت جانے کے بعد دھماکہ ہوا ہے۔ یہ کوئی پہلا اور آخری دھماکہ تو نہیں تھا، اے پی ایس بھی تو ہوا تھا، اور اس کے بعد بیچ میں سارا جتنے بھی حکومتیں، استغفر اللہ۔ اور یہ کیا سارا کچھ جو تھا، جتنے دھماکے جو پچھلے 20 سال سے ہو رہے ہیں، آپ نوٹ کریں گے کہ ان میں کبھی بھی یہ پاکستان آرمی، ہمیشہ پاکستان آرمی کو الزام دیں گے، کبھی یہ انڈیا کا نام نہیں لیں گے، کبھی ٹی ٹی پی کو گالی نہیں دیں گے، کبھی دشمنوں کو سی آئی اے کو امریکنز کا الزام نہیں دیں گے کہ وہ دھماکے کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اتنے ذلیل لوگ ہیں یہ لوگ، اتنے ذلیل، کیونکہ یہ سارے کے سارے پاکستان توڑنے والے گروہ ہیں، پختونستان والے، جو میں نے ہسٹری بتائی 1947 سے چلے آ رہے۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ اس پروپیگنڈے میں آ کے کہ صاحب یہ ہم امریکہ کی جنگ کر رہے ہیں، ڈالروں کے لیے جنگ ہو رہی ہے اور پاکستان آرمی دھماکے کرا رہی ہے، خودکشی نہ کروا لینا۔ یہی پاکستان آرمی تمہاری محافظ ہے۔ جس دن یہ آرمی نکل گئی تمہارے درمیان سے، تمہیں اسی طرح ذبح کریں گے یہ ٹی ٹی پی والے اور منظور پشتین والے، جس طرح ٹی ٹی پی نے تمام قبائلی علاقوں کے بزرگوں اور مشر اور ملکوں کو ذبح کیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کی کوئی فوج تمہیں نہیں بچائے گی سوائے پاکستان آرمی کے۔ پاکستان آرمی کے بغیر تو آپ اپنے بچوں کو، ڈوبے ہوئے بچوں کو ڈیم سے نہیں نکال سکتے۔ پوری صوبے میں 10 سال سے حکومت ہے ان کی، ابھی منڈا ڈیم میں ہمارے 50 بچے ڈوب گئے، اور ان بچوں کو نکالنے کے لیے بھی انہوں نے آرمی کو بلایا، کیونکہ پورے صوبے کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ڈوبے ہوئے بچوں کو ڈیم میں سے نکال کے باہر لا سکیں۔ اس کے بعد یہ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہر جگہ دخل دیتی ہے جا کے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہی ہے۔ بغیرت لوگ، 11 سال تمہاری حکومت، 10 سال صوبے میں ہو گئے ہیں، تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ تم لائف جیکٹس دیتے بچوں کو اور اچھی کشتیاں دیتے اس ڈیم میں جو تم نے پارکنگ اتنا بڑا تم نے پکنک سپاٹ بنایا ہوا، اور کوئی ذمہ داری کسی کو، اب پورے ملک میں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا۔
ان کی ساری حکومت پچھلے 10 سال گزر کے چلے گئی. کسی نے ایک جنازہ نہیں پڑھا ان بچوں کا. جا کے 50 بچے ڈبو دیے انہوں نے جا کے ڈیم میں, کیونکہ پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی کشتی, بغیر لائف جیکٹ کے سب کو بٹھا دیا, سارے ڈوب گئے. آرمی نے بچایا جا کے ان کو وہاں, یا لاشیں نکالی. جس فوج کو تم گالی دے رہے ہو نا, جیسے کہا کہ اس کے بغیر تم ڈوبے ہوئے بچے بھی نہیں نکال سکتے. تمہارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کا. اور یہ فوج نے نہیں خراب کیا, تمہیں نہیں روکا تھا فوج نے کہ پورے صوبے میں تم ریسکیو کا نظام ٹھیک سے نہ بناؤ. یہ تم نے خود نہیں بنایا. تم نے خود اپنی قوم کی خدمت نہیں کی, اور اپنی ضلالتوں کو کم کرنے, اپنی چھپانے کے لیے تم ہر الزام فوج پہ لگاتے ہو. جی عمران بے قصور اور سارا کام تو فوج نے کیا, فوج گناہگار. باجوہ اور فیض گناہگار ہیں, پاک فوج گناہگار نہیں ہے. اس پاک فوج کے ہونے کی وجہ سے تم قائم ہو. اس کے ہونے کی وجہ سے آج تم عزت سے اپنے گھر میں بیٹھ کر فوج پر بھونک رہے ہو. تھوڑا شرم کر لو یار, تھوڑی سی شرم کر لو. ایک دفعہ خوارج داخل ہو گئے یا بھارتی داخل ہو گئے, اس وقت توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ تمہیں کتے کی طرح ماریں گے, کیونکہ پاک فوج پہ بھی تم حملے کرو گے. یہ پاک فوج خوارج سے بھی لڑے گی, یہ پاک فوج مشرکوں سے بھی لڑے گی, اور تم لوگوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر دینا. نعمت اللہ شاہ ولی نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ اٹک کا دریا 3 دفعہ کافروں کے خون سے سرخ ہوگا. جس قسم کی حرکتیں اس وقت صوبے سرحد میں ہو رہی ہیں, مجھے خوف آتا ہے کہ یہ صوبہ کی بہت بڑے عذاب میں نہ آ جائے. جس طرح یہ پاکستان کے خلاف اس وقت ہو چکے ہیں, یا پاکستان کے آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. صوبے کے لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے بکواس کر رہی ہیں. اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں میں, جو ان جماعتوں کے نوجوان ہیں, کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. یہ تمہارے لیڈر تم سے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تم کو تباہ کروا دیں گے, جیسے ایم کیو ایم نے اردو سپیکنگ بچوں کو کراچی میں تباہ کروا دیا, الطاف حسین نے. یہ پی ٹی آئی اب تمہیں تباہ کروانے جا رہی ہے. کبھی جیلوں میں بھیجے گی, تو کبھی لڑائی کروائے گی, تو خودکشی کروائے گی, تو فوج سے لڑوائے گی. یہ پاگل ہیں, یہ تمہیں مروا دیں گے. ایسا نہ کرو, ان سیاستدانوں کی باتیں مت سنو بالکل بھی. پاکستان اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہو, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.